کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زہرا کو یہ کہا کہ میں اگر یہ لوگ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا۔ اتنی بات حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حدیث موضوع ہے، غلط ہے، اور وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ تم کبھی زندگی بھر بھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ اہل سنت کی کتابوں میں جو روایت موجود ہے یہ سند کے اعتبار سے بھی درست ہے، روایتاً درایتاً اور راویوں کے ثقہ ہونے کے اعتبار سے بھی درست ہے، یہ کبھی بھی تم ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر منقطع حدیث مبارکہ ہے، بہت ساری وجوہات کی بنا پر ضعیف ہے، بہت ساری وجوہات کی بنا پر قابل حجت نہیں ہے وہ روایت کے جو تم بیان کر رہے ہو۔ وجوہات بہت ہیں، لیکن میں اہل سنت و جماعت کو سمجھانے کے لیے، ہمارے سنی بھائیوں کو سمجھانے کے لیے، اس کے دھوکے سے بچانے کے لیے صرف 2 وجہ بیان کر رہا ہوں کہ کس وجہ سے یہ روایت ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، یہ روایت ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے۔ سب سے پہلی وجہ، فضل ہمدرد نے کہا کہ اس روایت کو روایت کرنے کا جو مرکزی راوی ہے وہ ہے اسلم، اور یہ اسلم کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ہے۔ کہنے لگا اسلم نے یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ اسلم کی موجودگی میں ایسے ایسے ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے قتل کی دھمکی دی، گھر جلایا، دروازہ توڑا، جو کچھ تم نے بیان کیا، اسلم اس کو بیان کرنے والا ہے۔ تو ذرا جائیے اور جا کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اٹھائیے تاریخ صغیر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ صغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 پر اس عبارت کو لکھا ہے۔ وہ عبارت کیا ہے؟ عبارت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا امیر، حاجیوں کے لیے امیر بنا کے بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کس وقت بھیجا؟ 11 سنہ ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کا امیر بنا کر کے بھیجا۔ اور یہ موقع کون سا ہے؟ یہ موقع 11 سنہ ہجری چل رہی ہے، اور اس موقع پر حضرت عمر نے مکہ المکرمہ میں جا کے خریدا، کس کو؟ اسلم کو خریدا۔ یہ پوری عبارت سامنے موجود ہے۔ 11 ہجری ہے اور حج کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس موقع پر مکہ المکرمہ کے اندر اسلم موجود ہے کہ جس کو حضرت عمر نے خریدا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی، اور لکھا کس نے؟ امام بخاری نے تاریخ صغیر کے اندر۔ اور اب دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری کتابوں میں، چونکہ میں تمہیں اہل سنت کے سمجھتا نہیں ہوں، اس نے اہل تشیع کتابوں کے اندر یہ واضح ہے کہ 11 ہجری ربیع الاول کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقول تمہارے گھر جلایا، قتل کی دھمکی دی، اور نہ جانے کیا 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 ربیع الاول کے اندر۔ تو مجھے بیان کیجئے جو واقعہ اسلم کی موجودگی کے اندر ہوا ہی نہیں، اس واقعے کو اسلم نے روایت کس طرح سے کیا ہے؟ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس واقعے کو اسلم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس وقت اسلم موجود ہی نہیں تھا مدینہ منورہ کے اندر، اور اس وقت اسلم کی موجودگی میں نہ اس نے نگاہوں سے دیکھا، نہ وہ موجود تھا، نہ وہ گواہ تھا، اور آپ نے کہا وہ اس واقعے کا راوی ہے، اس نے اس واقعے کو روایت کیا ہے۔ بھائی ربیع الاول کے اندر یہ واقعہ پیش آیا بقول آپ کے، اور حج کے مہینہ یعنی کم و بیش کئی مہینوں بعد جا کے حج کے مہینے میں حضرت عمر نے اسلم کو مکے سے خریدا۔ تو حضرت عمر کا تو اس وقت وہ غلام ہی نہیں تھا، حضرت عمر کے پاس موجود ہی نہیں تھا۔ جس وقت مدینے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس وقت اسلم مکہ المکرمہ میں تھا، وہ تو موجود ہی نہیں تھا جس کو تم نے مرکزی راوی کہہ دیا ہے کہ یہ اس کو روایت کرنے والا ہے۔ تو سمجھ آیا کہ سب سے بڑی اس میں جو ہے کمزوری ہے اس حدیث کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کا جو مرکزی راوی ہے وہ خود موجود نہیں تھا اس واقعے کے وقت، تو ہم اس کی روایت کو بھی قبول نہیں کر سکتے کہ جس نے اس واقعے کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور میں نے اس پر دلیل دے دی کہ وہ اس وقت کہاں موجود تھا، وہ مکہ المکرمہ میں تھا حج کے مہینے میں، اور وہاں حضرت عمر نے اس کو خریدا تھا، اور یہ واقعہ تو حج کے مہینے سے پہلے پیش آیا، تو اسلم کم سے کم اس واقعے کو بیان کرنے والا راوی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس روایت کو ہم قبول نہیں کرتے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے یہ کہا کہ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور دوبارہ سے یہ روایت میں تمہیں دکھا رہا ہوں، دیکھو یہ روایت پوری موجود ہے، لیکن آخری جملہ اگر تم ترجمہ کر دو تمہارا جھوٹ پکڑا جائے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ حتی بایعوا لابی بکرین، جب حضرت عمر نے دھمکی دی تو اس کے بعد حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی ہے۔ یہ مصنف ابن شیبہ کی روایت جو تم نے پیش کی اس کے آخری عبارت پڑھ رہا ہوں، تم نے ترجمہ نہیں کیا، میں کر رہا ہوں۔ حتی بایعوا لابی بکرین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی نے بیعت کی کب؟ قتل کی دھمکی دینے کے بعد، جبکہ بخاری کے اندر حدیث مبارکہ 4240 موجود ہے، یہ حدیث مبارکہ پوری سامنے موجود ہے کہ بغیر کسی دھمکی سے، اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے خود حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے۔ تو تضاد ہو گیا باتوں میں۔ ایک روایت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے دھمکی جب لے لی، جب حضرت عمر نے دھمکی دی پھر جا کے بیعت کی، جبکہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی دھمکی کو حضرت علی المرتضی نے نہیں لیا، آپ کو کوئی دھمکی نہیں دی، آپ کو کوئی نہیں ڈرایا گیا، بلکہ اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے آپ آئے اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو بتاؤ یہ بخاری کی روایت کو مانوں یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کو مانوں؟ وہ بخاری کی روایت کو جو روایتاً بالکل اچھی روایت ہے،
جو کہ علماء نے بیان فرمایا یہ اعلیٰ قسم کی روایت ہے، اس کے مقابلے میں جو روایت تم پیش کر رہے ہو جو کہ اعلیٰ قسم کی منقطع روایت ہے، اعلیٰ قسم کی ضعیف روایت ہے، تو سمجھ آ گیا کہ دو اعتبار سے اس حدیث کو ہم قابل حجت نہیں بناتے، اس بات کو ہم قابل حجت نہیں بناتے، لیکن پھر بھی اگر تم لوگوں میں یہ بیان کرو کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے، اس میں کوئی خامی نہیں، کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی منقطع حدیث نہیں، کوئی جو ہے وہ مرسل حدیث نہیں، یہ تمام باتیں اگر تم بیان کرو تو سمجھ یہ بات لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ صرف اور صرف بغض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر بغض نہ ہوتا تو حقیقت تم لوگوں میں بیان کرتے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب